نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہنسنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو حالت دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو، میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، جب اچھا کیا تو آ گیا، جیسے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازے میں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، 70 اژدھائیں اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر اس ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین میں قیامت تک گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور کہ موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نقطہ ارشاد ہے کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ بس میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت ہم کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں غرق ہو کے موت کو بھول نہ جائیں، مرنے والی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بھول نہ جائیں، دنیا کی آسائشوں میں گم نہ ہو جائیں۔ اس دنیا میں رہتے ہی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس آخرت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔